بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں جلائے جانے کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کا اثر و رسوخ لوگوں میں بڑھنے لگا تو اس نے لوگوں کو اپنی پرستش کرنے کا حکم دیا، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور اس ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نے نمرود کے دربار میں بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر رکھا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، ایک بات عرض کروں؟ تو نمرود نے کہا نجومی سے کہ ہاں۔ اس نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود جو تھا وہ یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں ہی نہ آئے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس بات کا حکم نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ اس کا یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اس کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اس غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر اپنے خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانے والا ہے جو ان مظلوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور وہ واپس شہر کو لوٹ گئی۔ دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کے بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوراک پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جہاں ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے، آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ نے بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگیں، کمزوروں کی مدد کرنا۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیے۔
اور آپ کی والدہ نے کہا کہ شہر میں آپ کے لیے خطرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ یہاں یہ ایک نقطے کی وضاحت کرتی چلوں کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا، بلکہ ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، لہٰذا قرآن مجید اور اکثر حدیثوں میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور عرب میں یہ رواج ہے کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چچا ہی رہا ہو، آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی سبب سے ان کو باپ کہا گیا ہے۔ آزر مٹی، پتھر اور لکڑی کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کراتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت پرستی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل اور ہوش سے خالی ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کے نزدیک توہین آمیز تھا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو، آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت، لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور اس کا چرچا نمرود کے دربار تک پہنچا تو نمرود نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس پر درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت بخش دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے، جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔
آزر بولا بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور انہوں نے ایک دن آزر سے کہا چچا جان، یہ بت کیا ہیں جن کو آپ خود بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا ابراہیم فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں ہوں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے، کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے مطابق ترتیب میں رکھا گیا تھا۔ تب آپ علیہ السلام نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے، وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے ہی کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس آدمی نے کہا یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا، بلکہ دوسرے کو کوئی نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدے کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو۔ بس نہیں کرتے ہو تو اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ واقعی نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے۔ اگر آج تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا
بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے، یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم علیہ السلام، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے تو ان کی مراد پوری ہوگی۔ شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کر کے ایک جگہ اس کا اسٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں قصار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ دریائے کنتانہ میں بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ آگ میں جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خداوند، تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی عمل اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس وقت بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف غل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے، اور جب خدا نے وحی کی کہ سرد ہو جا، 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں سے بچ جانے والا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، تو اس نے اس کے بعد حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریوں اکٹھی کیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا۔ اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتی ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر گزار کر یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے امراء بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر معلموں اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ اس شکی نے کہا، میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جہاں تک کہ حق تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو حکم دیا جن سے فضا تاریک ہوگی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود پھر ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، تو وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے تو وہ ایمان نہ لایا اور اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔